السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ سر ہم نے سنا ہے کہ فرعون جو ہے وہ اپنے گھوڑے سمیت پانی میں اترنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس کے گھوڑے نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ اسے پانی میں لے آیا اور نتیجتاً وہ غرق ہو گیا۔ تو کیا یہ بات کہیں لکھی ہوئی آتی ہے؟ جی، تفسیر کی کتابوں میں آتی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اسے سورہ یونس کی آیہ نمبر 90 کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ پھر علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہے حیات الحیوان، اس میں بھی اسے ذکر کیا ہے۔ تو اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں کہ دیکھیں، بنی اسرائیل کے سمندر پار کرنے کے بعد جب فرعون سمندر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ پھٹا ہوا ہے، منتشر ہوا ہے، تو اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ دیکھو میرے خوف سے دریا کس طرح پھٹ گیا ہے۔ یعنی اس نے دریا کے پھٹنے کی نسبت بھی اپنی طرف کی، کیونکہ اس کا دعویٰ تھا نا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور میں اپنے علاوہ کسی الہ کو نہیں جانتا، اس طرح کے دعوے تھے اس کے۔ تو اب اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے غلاموں کو پا لیا، یہ بھاگ کے مجھ سے جاتے کہاں، تم لوگ ایسا کرو پانی میں داخل ہو جاؤ تو ان کو جا کے پکڑ کے پھر میرے پاس لے آؤ۔ تو اب قوم جو ہے وہ دریا میں یا سمندر میں داخل ہونے سے ہچکچائی کہ بھئی کیا خبر، کیا پتہ، ابھی تو پانی کھڑا ہے، مل گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ پانیوں کو اس طرح کھڑے تو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو فرعون کی قوم کہنے لگی کہ بھئی آپ رب ہیں تو پہلے آپ داخل ہو جائیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام ان کے لیڈر ہیں تو پہلے موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے، پھر ان کی قوم داخل ہوئی، تو اس طرح آپ ہمارے لیڈر ہیں، پہلے آپ داخل ہوں تو پھر ہم داخل ہوں۔ تو فرعون تو گھوڑے پر سوار تھا اور اس گھوڑے کے قریب کوئی گھوڑی نہیں تھی، تو لہٰذا جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر وہاں تشریف لائے۔ اچھا، وہ گھوڑی جو ہے وہ فرعون کے گھوڑے کو اچھی معلوم ہوئی اور اس کے اندر خواہش پیدا ہوئی، جیسے انسانوں میں خواہش پیدا ہوتی ہے نا، مرد کی عورت کوئی خوبصورت نظر آ جائے تو خواہش پیدا ہو جاتی ہے، نفس جوش مارتا ہے، تو یہی چیز جانوروں میں بھی ہوتی ہے۔ اس لیے انسانوں کو جانور بننے سے یہ منع کیا گیا ہے کہ اپنے اندر حیا پیدا کرو، گناہوں سے بچو، اپنی نظروں کو نیچی رکھو۔ یہ تمام معاملات ہیں نا، عورتوں مردوں سب کو حیا کا پیغام دیا گیا ہے۔ اب جانوروں کو تو یہ معاملہ نہیں ہوتا، وہ مکلف بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال تو گھوڑے کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس گھوڑی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کروں، تو اس کو خوشبو آئی گھوڑی کی تو اس کے پیچھے وہ چل پڑا۔ اب فرعون چاہتا نہیں تھا دریا میں داخل ہونا یا پانی میں داخل ہونا، لیکن گھوڑے نے زبردستی اسے داخل کر دیا۔ وہ جو گھوڑا بھاگا نا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے پیچھے فریفتہ ہو گیا، اس پہ شہوت کا غلبہ ہوا تو وہ داخل ہو گیا۔ تو جب فرعون کے گھوڑے نے گھوڑی کی بو سونگھی تو اس گھوڑی کے پیچھے پانی میں کود پڑا اور فرعون اپنے گھوڑے کو بھی نہیں روک سکا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانیوں میں غرق کرنے سے پہلے فرعون کو اس کی بے بسی کا حال بتایا کہ دیکھ فرعون، تو کیا اتراتا پھرتا ہے، تو نے دریا پھاڑے ہیں، تو نے پانی پھاڑا ہے، تو نے سمندر پھاڑا ہے، تو نے راستے بنائے، تو غلاموں کو جو آزاد لوگوں کو غلام بنایا، تو نے بنی اسرائیل کو جو آزاد تھے انہیں غلام بنا لیا، اور اب تو چاہتا ہے کہ ان کے پیچھے اپنے ان کارندوں کو بھگا کے انہیں دوبارہ پکڑ کے لے آئے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، تجھے تو اپنے گھوڑے پر بھی کنٹرول نہیں ہے۔ تو وہ گھوڑا کود پڑا اور پیچھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حضرت میکائیل علیہ السلام بھی گھوڑے پر سوار آ رہے تھے۔ انہیں تو نہیں پتا تھا فرعون کے لشکریوں کو کہ یہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، وہ تو انسان کے روپ میں تھے۔ تو انہوں نے لشکر والوں کو یہ کہہ کر کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ آواز لگائی۔ تو اب چونکہ لشکر بڑا تھا، وہ یہی سمجھے کہ ہمارا کوئی کمانڈر ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اب فرعون بھی داخل ہو گیا ہے، تم بھی اس کے پیچھے داخل ہو جاؤ۔ تو سب کے سب پانیوں میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ تمام کا تمام لشکر سمندر میں داخل ہو گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سب سے پہلے سمندر سے نکل گئے، کیونکہ گھوڑا تو گھوڑی کے پیچھے بھاگ رہا تھا نا۔ حضرت جبرائیل کی گھوڑی بھی بہت تیز بھاگ رہی تھی، وہ نکل گئی، اور فرعون اور اس کا تمام لشکر ابھی ان راستوں پر موجود تھا کہ اللہ نے حکم دیا پانیوں کو کہ مل جاؤ، اور فرعون کو غرق
کر دو، تو چنانچہ پانی مل گیا اور سب کو غرق کر دیا۔ اب بنی اسرائیل کناروں پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ اس فرعون اور اس کے لشکر کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہو۔